منظر ٹھہرا ہے جو سراپا عشق و وفا. السلام. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه صلی اللہ علیہ وسلم. غار ثور میں جو ہے 3 راتیں گزارنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسرینا لیلتنا، کہ ہم جو ہے صبح مطلب فجر سے ہی پہلے جو ہے غار ثور سے نیچے اترے. اسرینا کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ سورۃ الحجر میں بھی ذکر آیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ رات کے کسی حصے میں جو ہے آپ لوگ یہاں سے نکل چلو. اسی طرح جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اسرینا، رات کو ہی یہاں سے نیچے اترے اور یہاں سے کس طرف گئے؟ مدینہ المنورہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ کے شمال میں تھا، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ المکرمہ مطلب کعبہ سے جو ہے جنوب کی طرف آئے، جو کہ یہاں پہ غار ثور کے اوپر آپ نے 3 راتیں گزاری. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طرف روانہ ہوئے؟ غرب کی طرف، ساحل کی طرف. ساحل مین سمندر کی طرف. تو صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رات کو کسی پہر میں نیچے اترے مطلب فجر سے پہلے، تو ہم جو ہے غرباً گئے، ساحل کی طرف گئے. ہم چلتے رہے حتیٰ کہ دوپہر ہو گئی اور اتنی سخت دھوپ تھی کہ کوئی بھی مطلب جو پرند ہے یا چرند ہے وہ بھی اس دھوپ میں باہر نہیں نکل رہا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی سی جو ہے چٹان ہمیں نظر آئی، تو ہم نے اس کے نیچے جو ہے سانس لیا. اچھا بھائی، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اللیث کے مخرج سے، ایگزٹ سے ہم نکلے ہیں مکہ المکرمہ سے. جبل ثور سے اترنے کے بعد یہ راستہ ہے اللیث کا، اور پیچھے جو ہے اس طرف ہمارے ہیں مکہ کی جو بکرا منڈی ہے، وہ ساری اس طرف ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ وہ سامنے دیکھیں تو وہ حرمین ریلوے جو ہے وہ جا رہی ہے. اگر اس طرف آپ دیکھیں تو مکہ سے جو آپ جدہ جاتے ہیں تو آپ کو جو قرآن شریف ملتا ہے روڈ کے اوپر بنا ہوا اوپر، تو یہ وہ جگہ ہے. اس کے سامنے اس طرف جو ہے حدیبیہ، جو صلح حدیبیہ کے واقعات وغیرہ ہوئے تھے وہ اس طرف ہوئے تھے. اب یہاں پہ جو ہے مورخین کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب یہاں سے آئے، انہی علاقوں میں سے تو ضرور گزرے ہیں. اب کچھ کا خیال ہے کہ یہ جو سامنے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اوپر راستہ جا رہا ہے، ان علاقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحل کی طرف گئے. اور کچھ کا خیال ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد آپ یہاں سے رائٹ مڑ گئے اور اس طرف جو ہے حدیبیہ کی سائڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو چٹان ہے اس کی طرف گئے. مکہ المکرمہ سے آ رہا ہے اور یہ بالکل اس وقت جو ہے میں آخری پہاڑی کے پاس کھڑا ہوں. آج کل کا جو راستہ ہے وہ تو بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو کے آپ یہاں پر پہنچتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب ظہر بالکل سورج ہمارے سروں کے اوپر آ گیا، کہیں پہ کوئی چھاؤں نہیں تھی کہ مطلب کسی پہاڑ کی بھی چھاؤں نہیں تھی، کیونکہ سورج جو آپ کے سروں کے اوپر ہے. تو ہمیں ایک چٹان نظر آئی، تو ہم اس چٹان کی جب ہم نے دیکھا کہ اس کی جو ہے کچھ سایہ ہے، تو اس کے نیچے جو ہے ہم نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے بٹھایا. اگر آپ آئیں میں آپ کو دکھا سکوں کہ اگر یہ جو چٹان جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف، یہ وہ چٹان ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار ثور سے نکلے تھے فجر سے پہلے، تو تقریباً 8 گھنٹے آپ حساب لگا لیں. سپتمبر کے دن تھے، سپتمبر میں، کیونکہ جو ہجرت کا واقعہ وہ سپتمبر میں ہوا، مطلب پیک گرمی تھی. تو اس وقت جب آپ سب یہاں پہ پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ نم، کہ آپ جو ہے یہاں پہ آرام کریں. اور میں نے ان کے لیے جگہ جو ہے وہ ساری صاف کی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہو سکتا ہے تقریباً جو انداز ہے کہ وہ یہی جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی اپنا جو ہے دوپہر کا ٹائم چھاؤں میں گزارا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں جو ہے نیچے چلا گیا، دیکھ رہا ہوں کہ کہیں سے جو ہے کوئی مجھے غذا کے لیے کوئی چیز ملے، پانی ملے یا دودھ ملے، تاکہ جو ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے لے کے دے سکوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے راعی غنم، مطلب کہ ایک آدمی جو ہے بکریاں چرا رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس کی بکریاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کسی مکہ کے شخص ہے اس کی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ کیا آپ جو ہے ہمیں کچھ دودھ دے سکتے ہو؟ کہتے ہیں وہ جو راعی تھا، اس سے پہلے الفاظ یہ تھے کہ وہ بھی وہی چیز ڈھونڈ رہا تھا جو ہم ڈھونڈ رہے تھے، مطلب جو چھاؤں وغیرہ جو ہے جس میں بیٹھنے کے لیے. تو کہتے ہیں میں نے جو ہے اس کو کہا کہ اس کا بکری کا جو ہے دودھ نکالو. اور کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اس کے تھنوں کے اوپر جو مٹی کا گرد و غبار ہے چل کے پہلے اس کو صاف کرو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب دودھ پئیں تو بالکل خالص دودھ، اس میں مٹی بھی ساتھ نہ ملی ہو، نہ گرد و غبار ہو. تو کہتے ہیں پھر میں نے دودھ کا جو پیالہ تھا، جو بھی برتن تھا، اس کے اندر پہلے پانی ڈالا تاکہ تھوڑا سا دودھ جو ہے نیچے سے ٹھنڈا ہو جائے. اور میں جب دودھ لے کے آیا تو فوافقتہ، کہ مطلب یہاں پہ جب پہنچے ہیں
تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے جاگے تھے، تو کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیا اور آپ نے اتنا دودھ پیا کہ حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا۔ مطلب جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتے تو آپ اس کو جب خوشی سے کھلاتے ہیں، اگر وہ کھائے، آپ کی مہمان نوازی قبول کرے تو آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ یار اس نے آج میرا کھانا کھایا تو مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی چیز فرماتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا ایک دفعہ، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ابو بکر تمہیں دنیا سے جو ہے کون سی 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو کہنے لگے النظر الیک، کہ تمہاری طرف دیکھنا، والجلوس بین یدیک، کہ آپ کے جو ہے باہوں میں بیٹھنا، مطلب آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا، اور انفاق مالی علیک، کہ میرا جتنا بھی مال مجھے اللہ پاک نے دیا وہ میں آپ کے اوپر خرچ کروں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہم نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کا احسان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ عز و جل ہی چکا سکتے ہیں، میں نہیں چکا سکتا۔ اتنے مطلب انہوں نے اللہ کے نبی سے جو محبت تھی اظہار کیا تھا، اور غار یار بھی تھے، غار سفر بھی تھے، اور جو ہجرت کے سفر کے صاحب بھی تھے۔ ایک یار غار ہے اور ایک آخری پیمبر۔ یہ آپ دیکھیں یہاں سے یہ راستہ جو ہے سارا مکہ سے آ رہا ہے اس طرف، ٹھیک ہے، سارے باغات ہیں، تو آج کل بنے ہوئے ہیں، پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اس طرف جو ہے آثار بھی موجود ہیں۔ جو سراپا عشق و یہاں پہ مطلب یہ جو ہے نا پہلے 100 سال ہجرت کے جو ہے نا اس کے کچھ لکھا ہوا کہ میں فلاں بندہ ہوں اور میں ایمان لے کے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ یہاں پہ بھی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا صح، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ جو مورخین ہیں جو کہ تاریخ لکھے ہیں، جنہوں نے ہجرت کے سفر کے اوپر کتابیں لکھی ہیں نا، انہوں نے یہ سارے جو علاقے ہیں ان کو چھان بین کیا ہے، تو اس میں جو حدیث شریف کے موافق جو جگہ بیٹھ رہی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ اس کی فکس جگہ معلوم نہیں ہے، کوئی خاص نام نہیں تھا اس زمانے میں، تو اسی لیے جو ہے جو چٹان ہے جس کے نیچے چھاؤں ہو دوپہر کے ٹائم پہ، وہ یہاں اس علاقے میں یہی ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے زیادہ صحیح مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ آخری پہاڑ ہے، یہ اگر آپ دیکھیں یہ بالکل آخری چوٹی ہے، اس کے بعد سارا ساحل ہے، آگے جو ہے اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو جدہ ہے، اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو اللیث ہے۔ تو اسفل الوادی کا مطلب ہوتا ہے کہ وادی کا نچلے والا حصہ، جہاں سے پانی جو ہے باہر نکلتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے قرآن شریف میں سورۃ غزوہ خندق کے حوالے سے آئی تھی نا آیات کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے کون آئے؟ اوپر سے تو کوئی نہیں آیا، بلکہ جو پیچھے یہود تھے وہ اونچے والے علاقے سے آئے تھے، عوالی، ٹھیک ہے، بنو نضیر اور بنو قریظہ وغیرہ، اور اسفل منکم کون تھے؟ جہاں سے پانی گزرتا ہے، جس طرح وادی جن کی طرف جاتا ہے مدینہ میں آج کل، وہاں پہ کفار مکہ تھے جو غزوۃ الاحزاب وغیرہ ہوئی، تو وہ مدینہ کا نچلا حصہ اس سائڈ پہ ہے اور اونچا والا حصہ اس سائڈ پہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا تو آپ نے پوچھا کہ الم یأن الرحیل، کیا ابو بکر کیا ابھی چلنا بنتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس وقت تک جو ہے تقریباً دھوپ کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کہ بالکل اب جو ہے ٹائم ہے چلنے کا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس چٹان سے نکلے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت یہاں پہ سامنے جو ہے ان راستوں سے ہوتے ہوئے وادی قدید، جہاں پہ اس کے بعد حضرت ام معبد کا خیمہ تھا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا۔ تو ہم چلتے ہیں وادی قدید، خیمہ ام معبد کی طرف۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ الغمیم کے علاقے میں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی خوشخبری ملی تھی وہ یہ تھی کہ آپ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہجرت کا سفر کر رہے تھے تو اس علاقے میں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں ساحلی راستہ۔ ساحل میں کیا فرق ہے؟ ساحل کیا جو بالکل سمندر کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں؟ نہیں، جو بالکل سمندر کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں شاطئ۔ شاطئ جس کو آپ لوگ انگلش میں جو ہے بیچ بولتے ہیں، اور یہ جو ہے کوسٹ جس کو بولتے ہیں کوسٹل وے، یہ وہ راستہ ہے ساحلی۔ اگر آپ اس طرف دیکھیں میرے پیچھے تو وہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے، تو وہ پہاڑی علاقہ اس طرف ہے، اور اگر آپ اس طرف دیکھیں تو میرے اس طرف جو ہے، آپ اس طرف اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو یہ سارا جو ہے جو وادیوں کا پانی جاتا ہے نا وہ یہاں سے، جیسے کہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہائی وے کے نیچے ایک سیلابی گزرگاہ کے لیے جگہ دی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ پہنچے، اس علاقے کا نام ہے الغمیم، تو یہاں پہ آپ کی ملاقات ہوئی کس سے؟ بریدہ بنی اسلم سے جو تھے رضی اللہ عنہ، ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی کہیں پہ سفر پہ جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ 80 گھرانے تھے بنی اسلم کے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بریدہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مبارک ہو یا بشارت ہو، آپ کو جو ہے ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ بریدہ سے جو ہے آپ نے جو ہے برد کا مطلب نکالا کہ برد علینا، پھر اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعد میں ان سے کہا کہ کس خاندان سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بنی اسلم سے ہوں۔ تو آپ نے ابوبکر صدیق کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا کہ سلیمنا، کہ ہمیں جو ہے مطلب سلامتی انشاءاللہ ہے کہ یہ ایک اچھا مطلب ہے کہ جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی اچھے لوگ ہیں۔ تو پھر انہوں نے جب پوچھا کہ یار کہ آپ کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں محمد ابن عبداللہ رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں آپ پر جو ہے شہادت لے آیا ہوں اور ایمان لے کے آیا ہوں کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے۔ تو یہ ایک پہلی خوشخبری تھی۔ اگر آپ نوٹس کریں تو ہجرت کے سے پہلے جو 13 سال تھے اس میں تقریباً میکسیمم جو ہے 200 کے آس پاس لوگ اسلام لے کے آئے، لیکن جو ہجرت کا سفر ہے صرف اس میں جو ہے تقریباً ان کے برابر ہی لوگ اسلام لے کے آئے۔ اگر یہ 80 گھرانے تھے تو کم از کم جو ہے کوئی 150 یا 250 بندہ تو یہاں پہ ہوگا جو اسلام لے کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ پھر انہوں نے تھوڑی سی ضیافت کی، آپ کی جو بھی ہو سکتا تھا، پھر آپ نے اپنا سفر جو ہے آگے جو خیمہ ام معبد ہے اس طرف جاری رکھا۔ بعض مورخین جس طرح کہتے ہیں نا کہ عصر مکی اور عصر مدنی، مطلب مدینہ کا زمانہ اور مکے کا زمانہ آپ کی نبوت کا، کچھ مورخین جو ہے اس طرح ہجرت کا زمانہ بھی لکھتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے اور سب سے پہلے جو راستے میں اسلام لے کے آئے تھے وہ حضرت بریدہ جو ہے بنی اسلم سے تھے، اور ساتھ میں 80 گھرانے جو ان کو ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں وادی قدید، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزہ ہوا تھا، اور آپ نے یہاں پہ جو ایک بھیڑ تھی جو کہ بالکل ہی خشک ہو چکی تھی بیماری کی وجہ سے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اس نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ تو ہم موجود ہیں خیمہ ام معبد کے پاس۔ تو یہاں پہ اس علاقے میں اللہ عالم فکس جگہ جو ہے کسی کو معلوم نہیں، خیمہ ام معبد تھا، یہ جو آپ سارا علاقہ دیکھ رہے ہیں اس طرف۔ یہاں پہ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جو قوافل کا راستہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آئے کہ شاید اس راستے میں، جس طرح آج کل بھی جو مین روڈ ہوتے ہیں، ہائی وے ہوتی ہے، وہاں پہ پیٹرول پمپ آپ کو ساری سروس ملتی ہے، تو بیسیکلی سروس ڈھونڈنے کے لیے آپ اس راستے پہ آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دور جو ہے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اور وہاں پھر آپ جب چلے گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک بکری جو ہے، لاغر سی بکری یا بھیڑ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں جو ہے کچھ مدد چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کچھ زاد نہیں ہے، ما من زاد، مطلب کہ کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بھیڑ ہے اس کا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اجہدہ، کہ اس کو یہ اتنی مطلب لاغر ہے کہ بقیہ جو بھیڑیں تھیں، جو بکریاں جو ریوڑ چرنے گیا ہے ان کے ساتھ بھی نہیں جا سکی، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں اس کا جو ہے مطلب اس سے دودھ نکالوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ کریں، اگر آپ سے ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کر لیں، ٹرائی کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بسم اللہ پڑھ کے جب ان کے تھنوں کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ جو ہے ماشاءاللہ دودھ سے جو ہے بھر گئے، اور آپ نے جو ہے سیر ہو کے دودھ پیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پلایا، اور ساتھ میں جو دلیل تھا عبداللہ ابن ابی اریقط ان کو بھی پلایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جتنے بھی گھر کے برتن تھے ان سب میں جو ہے وہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھر کے دیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہو گئے واپسی اسی راستے پر اندر سے، قوافل کا راستہ جو ہے وہ تھوڑا یہاں سے مطلب 1-2 میل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے پہلے لیفٹ پہ یہاں پہ دوبارہ ساحلی پٹی کی طرف جانے کے لیے مڑ گئے۔ جو وصف ہے کتاب کی تاریخوں میں کہ بھئی ام معبد کا خیمہ کہاں پہ تھا، کہ جو حرۃ المشلل ہے اس سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، تو یہ تقریباً اس کے آس پاس جو ہے علاقہ بنتا ہے۔ واللہ عالم فکس جگہ جو ہے آج تک کسی کو معلوم نہیں پڑ سکی، مورخین میں بہت مطلب اختلاف ہے کہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ تو اینی وے اس کے بعد جب ابو معبد واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ گھر میں جو ہے دودھ ہی دودھ بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ابو معبد یہ کیا ماجرا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بابرکت آدمی آیا تھا اور اس نے جو ہے اس طرح سارا جو واقعہ ہوا اس نے بتایا۔ تو اس ابو معبد کہنے لگا کہ واللہ یہ تو وہی بندہ ہے جس کی قریش جو ہے تلاش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں ان کے پیچھے جاؤں اور مجھے ملے اور میں ان پر ایمان لے کے آؤں۔ تو تمہیں دکھائے ہجرت کا پیارا منظر۔ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بنی مدلج کے جو علاقے تھے جہاں پہ سراقہ ابن مالک جن کا سردار تھا ان کے علاقوں میں۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام معبد کے خیمے سے نکلے رضی اللہ عنہ سے، تو راستے میں بنی مدلج کے لوگ جمع تھے اپنی ایک مطلب میٹنگ میں۔ وہاں پہ ایک شخص آیا انہی کے قبیلے سے، کہنے لگا کہ میں نے 3 جو ہے سائے دیکھے ہیں جو کہ ساحلی پٹی سے گزر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے محمد اور اس کے ساتھی ابو بکر، اور ساتھ میں جیسے کہ عبداللہ ابن اریقط تھے ان کے بارے میں۔ تو سراقہ ابن مالک کہتے ہیں
کہ میں نے انہیں کہا کہ نہیں وہ فلانی قوم کے فلانے بندے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ کس کام سے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے ساتھ میں جو ہے اپنے اس ساتھی کو جو ہے آنکھ ماری کہ آپ جو ہے اس معاملے پر مزید مت بولو۔ تو جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی تو سراقہ ابن مالک نے اپنی گھوڑی کے اوپر یا اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور اپنے ساتھ میں انہوں نے نیزہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پیچھا کرنے لگے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ پیچھے ہمارے گھوڑ سوار جو ہے نیزہ اٹھا کے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تیر اور کمان بھی ہیں، تو کہنے لگے، ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اتینا، کہ ہم جو ہے مطلب ابھی مقصد ہے کہ سراقہ ابن مالک کے جو بھی گھوڑ سوار آ رہا ہے اس کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ اے ابو بکر نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ جو ہے ہمیں راستہ دکھائے گا۔ تو سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کے جو اگلے 2 پاؤں تھے، جب میں رسول اللہ کے قریب پہنچا تو وہ زمین کے اندر دھنس گئے، ایسی زمین پر جو کہ سخت تھی، جس میں جو ہے دھنسنے کی بالکل امید ہی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے جو ہے آپ کو میں نے غزوہ بدر میں بتایا تھا کہ اہل مکہ نے ازلام پھینکے تھے، مطلب وہ تیر اور کمان اور ہڈیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کچھ معاملات کرتے تھے کہ یس اور نو کا جس میں وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب ازلام پھینکے تو اس میں جو ہے مجھے کہا گیا کہ نو، کہ ان کا جو ہے پیچھا نہ کریں۔ کہتے پھر بھی میں نے ان کی مخالفت کی اور دوبارہ سے میں نے اپنے گھوڑے کو نکالا اس زمین سے، اور پھر جو میں نے پیچھے دوڑایا کیونکہ وہ کچھ فاصلہ طے کر چکے تھے، تو گھوڑے کے پاؤں جو ہے دوبارہ جو ہے اس زمین کے اندر دھنس گئے جو کہ بالکل دھنسنے کے قابل نہیں تھی۔ اور پھر جب میں قریب پہنچا تو تیسری دفعہ پھر میرے جب گھوڑے کے پاؤں دھنسے تو میں جو کہ قتل کرنے آیا تھا ان سے امان مانگنے لگا کہ اے محمد مجھے امان دو، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور میں یہ عہد بھی کرتا ہوں کہ پیچھے ہمارے کوئی بھی تمہارا پیچھا اس طرف سے نہیں کرے گا، جو بھی ملے گا راستے میں میں ان کو کہوں گا کہ میں جو ہے سارا راستہ چھان بین کر کے آ رہا ہوں، محمد اور اس کے ساتھی مجھے یہاں پہ نہیں ملے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سراقہ ابن مالک بنی مدلج کا جو ہے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں۔ تو آپ نے کہا سراقہ کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں جو کسرا تھا، مطلب جو بلاد فارس تھا، اس کے جو کنگن ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو سراقہ کہنے لگا کہ میرے دل میں سوچا کہ اللہ کے بندے سارا عرب جو ہے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے قتل کرنے کے لیے، اور تم مجھے جو بلاد فارس ہے اس کے بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھوں میں پہنانے کی جو خوشخبری دے رہے ہو۔ تو کہتے ہیں مجھے تھوڑا عجیب لگا، پھر میں نے کہا اچھا ایسا ہے تو آپ مجھے یہ بات جو ہے لکھ کے دو کہ یہ چیزیں جو ہے اگر جب ایسا ہوگا تو وہ کنگن جو ہے مجھے ملیں گے۔ اور یہ واقعہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ حقیقت ہوا تھا، اور سراقہ ابن ابی مالک نے جو ہے اپنے ہاتھ میں جب بلاد فارس فتح ہوا تھا تو انہوں نے وہ کنگن جو ہے پہنے تھے۔ تو اب آگے چلتے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ مجھے واپس مکہ آنا چاہیے، کیوں یہ لگا اور کیا واقعہ ہوا، اس پر قرآن شریف کی کون سی آیات اتری تھی، وہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں تمہیں دکھائے ہجرت کا پیارا من۔ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں میقات جحفہ جو ہے، جو کہ اہل مصر اور اہل شام کی میقات ہے۔ اگر وہ مدینہ منورہ نہ جائیں اور یہاں ساحلی پٹی سے اپنا سفر مکمل کریں مکہ المکرمہ کی طرف، تو یہاں پہ بیسکلی ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش جو ہے وہ جاگی کہ میں واپس جو ہے مکہ جاؤں، یا مکہ کے حوالے سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مستقبل کے حوالے سے۔ تو قرآن شریف کی جو ہے پھر یہاں پہ آیات کا نزول ہوا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس مطلب میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ جس اللہ عز و جل نے، جس رب نے تمہارے اوپر قرآن جو ہے نازل فرمایا، وہی رب جو ہے تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں واپس جو ہے ارض المیعاد مطلب مکہ المکرمہ لے کے جائے گا، اور وہ بھی مطلب قوت کی حالت میں۔ تو فتح مکہ جو ہے اس کے تقریباً 8 سال بعد ہوئی تھی۔ اس کا وعدہ جو ہے اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں اس وادی میں کیا تھا، نہ کہ اس جگہ پہ۔ یہ تو بعد میں مطلب آپ نے جب میقات کی جو ہے بنیاد رکھی تو یہاں پہ یہ حجاج کرام کے لیے بہت ہی بہترین صورتحال اور سروس دی گئی ہے۔ مسجد ہے، بڑے بڑے واش روم ہیں، اور نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں آ کے اپنا احرام وغیرہ باندھ سکتے ہیں اگر آپ مصر یا جورڈن وغیرہ وہاں سے آ رہے ہیں اور آپ مدینہ نہیں جاتے بلکہ ساحلی پٹی سے ہی مکہ المکرمہ کی طرف آتے ہیں۔